کرتے تھے نا جو کلمے گو کافر تھے حضور کے دور میں، وہ صحابی نہیں تھے، جو منافق تھے انہیں نکال دیا گیا مجلس نبوت سے۔ حضور نے کھڑے ہو کر اعلان فرمایا، فلان ابن فلان اخرج فانک منافق، فلانے بیٹے فلانے کے نکل جا تو منافق ہے، اوے فلانے تو بھی اٹھ نکل جا تو منافق ہے۔ یوں نام لے لے کر سارے منافقین کو کھڑا کیا، باہر نکل دیا، نکل جاؤ تم منافق ہو۔ رحمت للعالمین، صاحب خلق عظیم، حضرت آپ کا اخلاق، آپ ان کو نکال رہے ہیں کہ نکل جاؤ؟ فرمایا ہاں کیونکہ یہ جو کھیپ ہے یہ تو مثالی مسلمان ہے نا، یہ تو مثالی مومن ہے نا۔ باقیوں کو کہا جاتا ہے کہ تمہیں ایمان لانا ہے تو ایسا لاؤ، اب ایہم اقتدیتم اہتدیتم، اب ان میں سے جس کے پیچھے لگ جاؤ تمہیں ہدایت ملے گی۔ تو اگر یہ بیٹھے ہوئے ہوں تو یہ بھی آئیڈیل مومن بن جائیں۔ ان کو نکال دیا گیا، جنہیں نکالا گیا، جنہیں منافق کہتے ہیں، جنہیں نکالا گیا، یہ کلمہ پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے؟ نکالا کہاں سے گیا؟ مسجد نبوی سے۔ کہاں سے؟ کہاں سے؟ کہاں سے؟ کیوں آئے تھے؟ آئے کیوں تھے؟ نماز پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، سستی سے صحیح لیکن پڑھتے تھے۔ کلمہ پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے؟ تو کلمے گو تھے نہیں تھے؟ کہتے ہیں جی کلمے گو کو کافر مت کہو۔ میں پوچھتا ہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہ جنہیں نکالا جا رہا ہے، حضور خود نکال رہے ہیں، فلان ابن فلان اخرج فانک منافق، نکل جا تو منافق ہے۔ یہ کلمہ پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے؟ مومن کہلاتے تھے نہیں کہلاتے تھے؟ کہلاتے تھے نا۔ تو اب یہ مومن کہلانے والے کافر، چار بات سمجھنے دے، حضور کی خدمت میں یہ مومن کہلانے والے کافر، کلمہ گو کافر، کلمہ پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے؟ تو کیسے معلوم ہوا یہ کافر تھے؟ یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، یہ سچے صحابہ کو، مہاجرین کو، ابو بکر عمر عثمان علی کو، ہجرت کر کے آنے والوں کو اپنے تبرے کا نشانہ بناتے تھے، ان پر پھبتیاں کستے تھے۔ لا یخرجن الاعز منها الاذل انؤمن کما آمن السفہاء، ان کے لیے برے الفاظ کہتے تھے، پہچان تھی ان کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پڑا ہوا کلمہ، اس کے مقبول ہونے کے لیے بھی یہ شرط تھی، یحبون من ہاجر الیہ، مہاجرین صحابہ سے پیار رکھے، ان سے جل کر کوئی حضور کے سامنے کلمہ پڑھتا ہے تب بھی قبول نہیں۔ اب ذرا توجہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جنہوں نے کلمہ پڑھا ان میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں۔ جو مومن ہیں وہ بہترین مومن ہیں، ٹھیک ہے، اور جو کافر ہیں وہ بدترین کافر ہیں۔ جو مومن ہیں وہ بہترین مومن ہیں، اور جو کافر ہیں وہ بدترین کافر ہیں۔ تو وہ بدترین کافر کون سے تھے؟ کلمہ پڑھنے والے یا نہ پڑھنے والے؟ ابو جہل بھی کافر ہے، ابو لہب بھی کافر ہے، لیکن وہ کہاں جائے گا؟ وہ نار میں، کہاں؟ جہنم میں۔ اور منافق کہاں جائیں گے؟ فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں۔ کہ سب سے نچلے طبقے میں کیوں؟ کہ یہ سب سے گندے تھے نا۔ وہ دشمن تو کھل کر دشمن ہے، اور یہ دشمن اپنا کہلا کر دشمن ہے۔ تو بھائیو بات صاف ہے، کلمے کو کافر جو ہوتا ہے، کلمہ پڑھنے والا کافر، وہ دوسرے کافروں سے گندا ہوتا ہے، وہ دوسرے کافروں سے گندا ہوتا ہے، کیونکہ یہ زیادہ نقصان کار ہوتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے
پڑھا ہوا کلمہ بھی تب کام کا ہے جب حضور کے پہلے صحابہ مہاجرین صحابہ جنہوں نے سب کچھ قربان کیا حضور کا ساتھ نہ چھوڑا ان سے پیار رکھا جائے. اگر کوئی ان سے چل کر وہ حضور کے سامنے کلمہ پڑھے تب بھی کام کا نہیں. تیرے میرے سامنے پڑھ لیا تو کس کام کا؟ تیرے میرے سامنے پڑھ لیا تو کس کام کا؟ اس لیے کھلی بات ہے، ہم مومن تب بن سکتے ہیں جب صحابہ کرام کو دل میں اسی طرح جگہ دیں جس طرح اللہ نے سکھائی، رسول اللہ نے سکھائی ہے، قرآن نے سکھائی ہے. اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ہم یہ دعوت قبول کر کے اور سر ہتھیلی پہ رکھ کے آئے. بلانے والے نے بلاتے ہوئے ہمیں کہا تھا کہ میرے پاس پھولوں کی سیج نہیں ہے. بلانے والے نے ہمیں آواز دیتے ہوئے کہا تھا اگر ادھر آ رہے ہو تو فنا فی اللہ کی تہ میں. بلانے والے نے بلاتے ہوئے یہی کہا تھا کہ فنا فی اللہ کی تہ میں. بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. ہم تو اس راہ میں مر کر جینے آئے ہیں. ہم اس راہ میں مر کر جینے آئے ہیں. اسی لیے اگر کوئی اس دنیا سے جاتا ہے ہم اسے کامیاب سمجھ کر فوراً اس کا جھنڈا تھام لیتے ہیں اور اپنی بھی کامیابی کی آس لگا کے بیٹھتے ہیں.